السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت سید تاج محمود امروٹی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ایک انگریز اپنی میم یعنی بیگم صاحبہ کو لے کر حاضر ہوا اور بڑی عاجزی اور انکساری سے عرض کیا کہ حضرت، میم صاحبہ کو عرصہ سے پیٹ کا درد ہے، اس کی صحت کے لیے آپ نے رب سے دعا فرما دیجئے۔ ہم نے علاج معالجہ بہت کرایا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت امروٹی رحمت اللہ تعالی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ تعالی سے عرض کیا، یا اللہ، یہ ہے تو تیرے دین کا دشمن، مگر میری اس سفید داڑھی کی لاج رکھ لے۔ حضرت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور اللہ تعالی نے انہیں شرف قبولیت عطا فرمایا اور میم صاحبہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس طرح بنی اسرائیل کے ایک مشہور قاضی نے وصیت کی کہ میری موت کے کچھ عرصے بعد میری لاش قبر سے نکال کر دیکھی جائے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ میں نے ہمیشہ عدل و انصاف کیا ہے، البتہ ایک بار اپنے دوست کے مقدمے میں مخالف فریق کی نسبت دوست کی بات سننے میں کان زیادہ متوجہ کیے تھے۔ وصیت کے مطابق کچھ عرصے بعد قاضی کی لاش قبر سے نکال کر دیکھی گئی۔ لاش صحیح و سالم تھی، البتہ ایک کان مٹی نے کھا لیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اسی طرح مبسوط سرخسی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کو لشکر کے ساتھ آگے محاذوں پر لے جانا جہاں تک ہو سکے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ابو ایوب، تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، بتا اللہ کے راستے میں تو نے کیا کیا، میں کہوں گا، یا اللہ، جب میں زندہ تھا تب بھی تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، جب انتقال ہو گیا تب بھی مجاہدین کے ساتھ میری لاش چلتی رہی۔ چنانچہ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا، اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ لشکر کے ساتھ لے جایا گیا۔ قسطنطنیہ، جو کہ موجودہ استنبول ترکی میں ہے، اس کے ساحل پر آپ کی تدفین کی گئی۔ صبح مقامی آبادی کے لوگ مجاہدین کے پاس آئے، پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے رات بھر دیکھا کہ قبر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ رات بھر یہی کیفیت رہی۔ یہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں اسلام کی حقانیت اتر آئی ہے، لہذا اب آپ لوگ گواہ رہنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات دکھائے ہیں۔ صوبہ ہلمند کے مجاہد عبد المنان نے خبر دی کہ ایک معرکہ شدید گرمی میں پیش آیا جو 18 دن تک اس وقت بھی جاری رہا۔ دوسری اسی طرح حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ سال بھر میں انتظار میں رہتا تھا کہ کب وہ وقت آئے کہ شاہ جی کے گھر کی دعوت کھائیں، اور فرماتے کہ جس دن ان کے گھر کی دعوت کھاتے تو 40 دن قلب میں ایک نور رہتا اور طبیعت میں امنگ رہتی کہ یہ بھی نیکی کر لوں اور یہ نفلیں بھی پڑھ لوں اور یہ تلاوت کر لوں، یہ ذکر بھی کر لوں۔ 24 گھنٹے یہ جذبہ ابھرتا۔ یہ اس عقل حلال کی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حلال روزی عطا فرمائے۔ دوسری اسی طرح حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی جب کوئی دعا مانگتے اور آنکھ سے کوئی آنسو آتا تو حضرت ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے دیکھ لیا، اس نے کہا حضرت آپ کا یہ عمل کس بنا پر ہے؟
حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی برکت سے میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ بھی آخر طالب علم تھا، کہنے لگا کسی کا چہرہ بچ بھی گیا اور باقی جسم کے اعضاء نہ بچے تو پھر کیا فائدہ۔ اس پر حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ تعالی نے ایک حکایت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی کے وقت میں ایک وزیر فوت ہوا۔ وزیر کا ایک بیٹا چھوٹی عمر کا تھا مگر بڑا سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے اس بچے کو دل لگی کی خاطر بلایا۔ جب وہ بچہ حاضر ہوا تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی اس وقت ایک تالاب میں نہا رہے تھے جو اپنے محل میں بنوایا ہوا تھا۔ بچے کو دیکھ کر آپ کنارے پر آئے۔ وہ بچہ قریب ہوا، سلام کیا۔ جب اس نے مصافحہ کیا تو آپ نے اس کی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لی اور بچے سے کہا میں تمہیں کھینچ کر پانی میں نہ ڈال دوں۔ وہ بچہ مسکرا پڑا۔ بادشاہ اورنگزیب بڑے حیران ہوئے کہ بچے کو تو گھبرانا چاہیے تھا اور سبھی کہتے ہیں کہ بچہ سمجھدار ہے۔ چنانچہ آپ نے پوچھا، وہ بچہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے ہاتھ کی چند انگلیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، بھلا مجھے ڈوبنے کا کیا ڈر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے کھینچ کر اس پانی میں ڈبو دیں گے؟ یہ حکایت سنا کر حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اگر اس بچے کو بادشاہ کی انگلیاں پکڑنے پر اتنا اعتماد ہے تو کیا اللہ کی رحمت پر ہمیں اتنا بھی اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ چہرہ جہنم کی آگ سے بچائے گا تو پورے جسم کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ ہر دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ بادشاہوں کے عطایا بادشاہوں کی شان کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے بہترین حسن ظن رکھیں گے تو وہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ بھی معاملہ فرمائیں گے۔ باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو تھوڑا سا دور کھڑا کر کے کہتا ہے بیٹا میری طرف آؤ۔ وہ بچہ بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچہ اپنے باپ پر اعتماد کرتے ہوئے کوشش جاری رکھتا ہے۔ پھر باپ کی محبت جوش میں آتی ہے تو باپ خود جا کر بچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ ہماری کوشش کمزور ہوئی تو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا شہنشاہ ہمیں ضرور اپنی محبت عطا فرما دے گا۔ جب ہمیں اللہ تعالی کی محبت نصیب ہو گئی تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو گئے۔ تو دوستو اس لیے اللہ کو پانے کی جستجو اور کوشش لازمی کریں۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں گے اور جتنا آپ سے ہو سکے آپ کریں گے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دوستو اسی طرح عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ایک دن ٹہلتا ہوا ساحل سمندر پر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور، بینائی سے محروم، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے خواستگار ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا اور کیا ہی اس نے فرمایا، کہتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تجھے کیا پتا
تو نادان ہے۔ بخدا اگر میرا رب آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے، اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتوا جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے۔ کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر اگر شکر ادا کرنا چاہوں تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ پھر فرمانے لگے کہ میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی تمام ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ آپ اس کا پتہ کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی تھی؟ عبداللہ نے بیاباں میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے گور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر لحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس المناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ بیٹے کی وحشتناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو؟ وہ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، دل پر غموں کے بادل چھا گئے۔ جب دل پر غموں کے بادل چھا جائیں تو دوستوں آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ شکوہ اور شکایت کی بجائے وہ معذور فرمانے لگے کہ حمد و ستائش اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ایک چیخ کے ساتھ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان کو اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کچھ لوگ اس طرف نکلے اور رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ لوگ یہ کہے جائے تھے کہ ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ وہ کہنے لگے، آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی ہیں۔ کیا تم ان کے نام سے واقف ہو؟ یہ صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی ہیں۔ حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی کی تجہیز و تکفین اور نماز و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیبتن ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص نہیں ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر و شکر کے بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو کبھی مصیبت آ جائے تو واویلا نہ کیا جائے بلکہ اس پر صبر کیا جائے۔ دوستو اسی طرح حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے ماں باپ عیسائی تھے، یہ ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ ماں باپ نے انہیں ایک پادری کے پاس پڑھنے بٹھایا۔ پادری نے انہیں پہلا سبق دیا کہ کہو خدا تین ہے، نعوذ باللہ۔ ان کی زبان سے یہ خود بخود نکلا کہ اللہ ایک ہے۔ ارے یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ خدا تین ہے۔ انہوں نے پھر کہا اللہ ایک ہے۔ اب پادری نے ان کو ڈانٹا اور بار بار خدا تین کہنے پر مجبور کرنا چاہا، مگر یہ ہر مرتبہ یہی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آخر ایک دن پادری نے ان کو اس بے رحمی سے مارا کہ وہ مار کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ گئے۔ پھر اس خوف سے گھر بھی نہ گئے کہ ماں باپ دوبارہ اس پادری کے سپرد کر دیں گے۔ علاقے میں کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ کہاں گئے۔ ماں باپ ان کے پیچھے بہت پریشان ہوئے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی بسی سے نکل کر حضرت علی بن موسیٰ الرضا رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ادھر پادری نے مشہور کر دیا کہ وہ لڑکا بے دین ہو گیا تھا۔ اچھا ہوا دفع ہوا، ورنہ دوسرے لڑکوں کو بھی بگاڑ دیتا۔ مگر معروف کرخی کے ماں باپ اپنے بچے کی جدائی میں تڑپتے رہتے تھے اور کہتے تھے کاش ہمارا بچہ گھر واپس آ جائے، خواہ وہ کسی دین پر ہی ہو، مگر جسے اللہ تعالی ہدایت سے نوازے۔ دوستو اسی طرح کلکتہ میں ایک ملحد نے حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہید رحمت اللہ تعالی سے کہا کہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے، کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہو تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی۔ مولانا اسماعیل شاہید رحمت اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر خلاف فطرت ہونے کی یہی وجہ ہے تو دانت بھی خلاف فطرت ہیں، ان کو بھی توڑ ڈالو، کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت دانت بھی نہ تھے۔ دوستو اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے مجمع عام میں مولانا اسماعیل شاہید رحمت اللہ تعالی سے پوچھا کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی نے بہت متان اور نرمی سے فرمایا کہ بیٹا تم نے کسی سے غلط سنا۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ الولد للفراش، سو میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں، ایسی باتوں کا یقین نہیں کیا کرتے۔ وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ مولانا میں نے امتحاناً ایسا کیا تھا، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی تیزی سب اللہ کے واسطے ہے۔ دوستو اہل اللہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کی ذات کو جس قدر کوئی برا کہے وہ اپنے آپ کو اس سے بھی بدتر جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی نے مسجد میں وعظ فرمایا۔ وعظ کے ختم ہونے پر ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے آہ بھر کر کہا کہ افسوس میں بہت دور سے وعظ سننے آیا تھا، یہاں آیا تو وعظ ہی ختم ہو گیا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی تم افسوس نہ کرو، آؤ میں تم کو سارا وعظ دوبارہ سناؤں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کے سامنے سارا وعظ دوبارہ دہرایا۔ تو دوستو صاحب اخلاص کی اس پر نظر نہیں ہوا کرتی کہ سننے والے کتنے ہیں، اگر ایک بھی سننے والا ہو تو صاحب اخلاص اسے غنیمت سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔